السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اعتکاف کتنی قسم کا ہوتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف مسنون ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف مستحب ہوتا ہے جس کو نفلی اعتکاف بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو اعتکاف واجب ہوتا ہے وہ انسان اپنے اوپر منت مان کر واجب کرتا ہے۔ منت یا تو وہ ایسی ہوتی ہے جو کسی شرط کے اوپر موقوف ہو، مثال کے طور پر وہ یوں کہے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ یا وہ منت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کسی شرط کے اوپر موقوف نہ ہو، مثلا اللہ کے لیے میں نے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف واجب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمے میں واجب ہے۔ الغرض وہ منت شرط کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، شرط کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ جو انسان منت مان کر اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کرتا ہے تو اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف ایسا ہے جس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ وہ کون سا اعتکاف ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق نصیب فرمائیں، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور جو اعتکاف واجب بھی نہ ہو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی نہ ہو، اس کے علاوہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو اعتکاف مستحب کہا جاتا ہے، اس کو نفلی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ محترم سامعین، جو اعتکاف اپنے اوپر واجب کر لیا جائے اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف مسنون ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں، یعنی یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اعتکاف واجب بھی نہ ہو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی نہ ہو، اس کے علاوہ جو اعتکاف ہوتا ہے اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے، مستحب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔